یہ بات تو یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ان کے اندر کا جانور جو ہے یہاں تک مرا نہیں ہے۔ کہانی کے اندر کون سی ایسی حقیقت ہے جو ابھی تک لوگوں کو بتائی نہیں جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو سپانسر کی جا رہی ہے اسٹرانگ عظما فری ہاسپٹل کو، جو بائی پھیرو کے علاقے میں بننے جا رہا ہے، اور جہاں پہ ہم کسی ماں کی جان ایک اینٹ لگا کر بچا سکتے ہیں۔ باپ اور بیٹی کا، بہن بھائی کا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک نواحی گاؤں میں ایک دل ہلا دینے والا استغفر اللہ کہیں گے رمضان المبارک میں واقعہ پیش آیا ہے، جس نے انسانیت کو شرما دیا ہے اور اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے ادارے، جو ہماری جتنے بھی ادارے انوالو ہوتے ہیں، پولیس ہے اس میں، عدالتیں، سارے، ان کو اس قسم کے جو نوٹس ہیں، اس قسم کے جو واقعات ہیں، ان کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے۔ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک باپ اور بیٹا سگی اپنی بیٹی کو کیسے زد و کوب کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، اس کہانی کے اندر کون سی ایسی حقیقت ہے جو ابھی تک لوگوں کو بتائی نہیں جا رہی، میں آج آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں۔ ماریا نام کی لڑکی تھی جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں میں رہتی ہے، اور اس کی والدہ کا انتقال 1 سال پہلے ہو جاتا ہے، اور والدہ کے انتقال کے بعد سگا باپ اور سگا بھائی دونوں ہی زیادتی کا نشانہ اس کو بناتے ہیں۔ قیامت یہ بتا دے گی، جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن بتا دے گی کہ قیامت آنا کیوں ضروری تھی۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، اور جس میں شیاطین کو تو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ شیطان کے بھی اوپر کی کوئی مخلوق ہے جو اس طرح کی جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ماریا کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی 1 سال تک۔ سگا باپ اور بھائی زیادتی کا اس کو نشانہ بناتے رہے۔ باپ اور بھائی دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ایک دن موقع پا کر جو ماریا کا چھوٹا بھائی ہے، اس کی بھابھی اس کے گھر آتے ہیں ملنے کے لیے، تو اس نے اپنی بھابھی سے یہ ذکر کیا کہ میرے ساتھ بھائی اور ابو اس طرح کرتے ہیں۔ شرما گئی ہوگی بھابھی بھی کہ میں کس سسرال میں بیاہ کے آئی ہوں جہاں پہ لوگ اس طرح گئے، اور اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، جو ماریا کا چھوٹا بھائی تھا، اس سے بات کی، اور اس نے ایک ببال کھڑا کر دیا کہ میں پنچایت کٹھی کروں گا، میں تایا کو بتاؤں گا، اور میں آپ لوگوں کو ننگا کروں گا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے۔ یہ بات تو یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ان کے اندر کا جانور جو ہے یہاں تک مرا نہیں ہے، ان کے اندر کا جانور یہاں تک ختم نہیں ہوا۔ اسی رات انہوں نے موقع پا کر اپنے ساتھ کچھ اور لوگ ملائے، اس جرم کو کرنے کے لیے کچھ نامعلوم افراد کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور کمرے میں ماریا کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے اس کی ٹانگیں باندھ دی گئیں، پھر اس کے بازو باندھ دیے گئے، اور پھر اس کا گلا دبا رہے تھے۔ اور جو چھوٹا بھائی تھا، اس کی جو بیٹی تھی، وہ بھی ماریا کے کمرے میں ماریا کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور جیسے انہوں نے موقع پا کر دیکھا کہ آپ جو ہے اس کو مارنے لگے ہیں، تو اس نے چیخو پکار شروع کی۔ اسی وقت لڑکی کا جو چھوٹا بھائی ہے فوری طور پہ آ گیا۔ جیسے وہ اندر آیا تو انہوں نے اس کو بھی یرغمال بنا لیا، گن پوائنٹ کے اوپر اس کی بیٹی کو یرغمال بنایا، اور اس کو کہ اگر آپ دونوں نے جو ہے وہ بولنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن کو اپنے باپ اور دوسرے سگے بھائی کے ہاتھوں کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ کیوں نہ وہ اس کو بچا سکا؟ ماریا کو بچانے کی، نہ بچانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اپنی بیٹی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے پھر بے بس تھا، پکڑا ہوا تھا اس کو گن پوائنٹ کے اوپر نامعلوم افراد نے، اور ماریا کے ساتھ زد و کوب کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دی ہوگی، کس طریقے سے اس کے ٹانگیں باندھے گی، اس کے بازو باندھے گئے۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک جرم اور کیا گیا، ایک اور جان کو ضائع کیا گیا۔ اس نے موقع پا کر وہاں پہ ایک چلاکی تو یہ کھیلی کہ وہاں پہ فون ملا دیا کہ شاید ایسے پتہ چلے گا فون آیا ہوا، لیکن بیک کیمرہ سے وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ ویڈیو ریکارڈ اس کے پاس آ گیا، اور اس نے ویری نیکسٹ ڈے جا کے اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو سسک کے تڑپ تڑپ کے اس نے مرتا ہوا دیکھا۔ کتنا بے بس تھا وہ باپ جو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، کتنا بے بس تھا وہ بھائی جو اپنی بہن کی اپنی آنکھوں کے سامنے جان
نکلتے دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر سارا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی بیٹی نے بھی دیکھا. کیا اس کی بیٹی پہ دل پہ گزری ہوگی. یہ انسان کے روپ میں لوگ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، کیا ہے. باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن کا رشتہ اتنا مقدس ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر قابل اعتبار ہے تو وہ باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے. اور آپ اسی بیٹی کو، اپنی ہی بیٹی کو نیلام کر رہے ہیں، اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں. کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں ہوتا. کئی لوگ پریگننٹ کر دیتے ہیں، سگی بہن پریگننٹ ہو گئی، باپ کے ہاتھوں بیٹی پریگننٹ ہو گئی، اور دل ہلا دینے والے یہ واقعہ ہوتے ہیں. انسان کی روح اندر سے کانپ جائے. مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ باپ اس طرح کے ہوتے ہیں، بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو ویری نیکسٹ ڈے جا کے اس نے پولیس کو دی ہے، پھر پولیس نے ان کو پکڑا، اور ابھی تک وہ انصاف مانگ رہے ہیں. لیکن ماریا کی ہڈیاں تک بھی قبر میں نہیں بچیں گی. ہڈیاں بھی مسالہ مٹی بن جائیں گی، لیکن انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ انصاف نام کی چیز یہاں پہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں، سگے باپ اور بیٹے نے مل کر اپنی زیادتیوں کو چھپانے کے لیے اس بیٹی کی جان لی جو ہوا کی بیٹی تھی. اور ایسی کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ایسے کئی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسی کئی مائیں، کئی بہنیں، کئی بیویاں، کئی بیٹیاں جو ہیں وہ نظر ہو گئی ہیں ان درندوں کی. لیکن کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا. تو قیامت واقعہ ہی بتا دے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دن قیامت برپا کرنی ہے. تو پھر سب کے فیصلے ہو جائیں گے. جو لوگ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو فراڈ کر کے جاتے ہیں، جو غریبوں کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کو جھانسے دیتے ہیں باہر کے ملک جانے کے، اور کس کس طریقے سے لوگوں کے کتنے مصیبتوں سے لوگوں نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں. جو فراڈیے لوگ جو ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور فراڈ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی آہیں، غریب کی آہ سے جو ہے نا آپ کو بچنا چاہیے. غریبوں کی آہ آسمان تک جاتی ہے ڈائریکٹ، اور وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے، پھر وہ صرف ان کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. ماریا اب زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی. وہ اس دنیا سے جا چکی ہے. تڑپ تڑپ کر اس کے ایک ایک روئیں سے کیسے جان نکلی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا کہ اس کا سگا بھائی اور باپ اس کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، اور چھوٹا بھائی اپنی بہن کو ہی نہ بچا سکا، اتنا بے بس تھا صرف اپنی جان اور اپنی بیٹی کی جان کو لے کر. لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک اکیلا انسان 5-6 لوگوں کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر اس کے سامنے اسی کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا دیتے تو کون ذمہ دار تھا. اور میرے خیال میں اب ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. جہاں پہ بھی کوئی ایسا کیس خدا نہ خواستہ رونما ہوتا ہے، اسی وقت پہ اس کے اوپر نوٹس لے کے ان کو کڑی سے کڑی سزا کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کرے. لیکن صرف ہم یہ باتوں تک کہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح کی جرت نہ ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے. سزا ملتی کوئی نہیں. 2-4 دن یا 6 ماہ، سال قید کے اندر رہتے ہیں، اس کے بعد پیسے دے کر لوگ باہر آ جاتے ہیں. لوگ فراڈ کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. اور یہ ایک شرمندگی والا واقعہ ہے. اور توبہ استغفار کے سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ سگا باپ اس بابرکت مہینے میں اپنی بیٹی کی عزت کو اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کیسے پامال کرتا رہا ہے، کیسے اس کو نیلام کرتے رہے، کیسے اس کو درندگی کا نشانہ بناتے رہے. والدہ نہیں تھی، بے بس لڑکی، بے بس ماریا جو ہے وہ کس طریقے سے درندگی کا نشانہ بنتی رہی. ابھی ایک ریسنٹلی ابھی ایک واقعہ ہوا ہے شادرہ میں. شادرہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایک لڑکی ہے، وہ اپنے باپ کے ہاتھوں درندگی کا نشانہ بنی ہوئی ہے. ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. لڑکی نے بڑی اپیل ظاہر کی ہے، لڑکی گھر سے دور بھی کہیں ہوگی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور وہ اس کو درندگی کا نشانہ کیوں بنا رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی والدہ سر پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی ماؤں کو سر پہ سلامت رکھے، اور ایسے درندوں کو ہدایت دے، یا ایسے درندوں کو غرق کرے جو اپنی بیٹیوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں. یعنی کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی اتنا ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ ایک سگی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی. یعنی کہ اگر ماں آپ کی مر جاتی ہے یا ماں آپ کی گھر پہ نہیں ہے، تو آپ اپنے بھائی اور باپ پہ اعتبار بھی نہیں کریں گے. ہم سارے مردوں کو نہیں کہہ رہے، لیکن چند ایسے بھیڑیے، چند ایسی کالی بھیڑیں، چند ایسے درندوں نے اس معاشرے کا نام خراب کر دیا. اس اوورسیز جو ہمارے پاکستانی اوورسیز کنٹری، جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ وہ دیکھتے ہیں جب پاکستان کے اس طرح کے حالات، جب اس طرح کے وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی ہیں، یا اس طرح کے جو ہے وہ جاتی ہیں وہاں پہ چیزیں، تو کیا ہمارا امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان میں. اور ہمارا جو ہمسایہ ممالک ہے انڈیا، وہاں پہ بھی آئے دن کیس ہم دیکھتے ہیں، آئے دن اس طرح کے کیسز رونما ہو رہے ہیں.
ان کیسوں کو رکنا چاہیے، ان کی روک تھام ہونی چاہیے، پراپر اس کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے، اور سزائیں بھی سرے عام ہوں تو شاید کوئی ڈر جائے۔ تھینک یو سو مچ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کوئی اور ماریا اس طرح کی درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ لیکن اگر کوئی ماریا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، اس تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، اگر وہ اپنے باپ، اپنے بھائی یا کسی بھی اپنے ایسے ریلیشن، کوئی اپنے بہنوئی یا چاچو ماموں کا نشانہ بن رہی ہے تو فوری طور پہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے، پولیس میں چلے جائے، کہیں جا کے بتائے، اعتماد اپنا بحال کرے۔ پنجاب پولیس کو جا کے وہ بتا سکتی ہے، ہیلپ لائن پہ کال کر سکتی ہے، لیکن خدا را وہ نشانہ نہ بنے، اس طرح کی زیادتیوں کا نشانہ نہ بنے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔